سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر تک اور مسجد پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. مسجد میں نمازیں وہی پڑھاتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں. امام سے مراد حکمران، لیڈر، حاکم وقت، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں جنہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور آپ کو بھی مسجد جانے سے روک دیا؟ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، کیونکہ امام وقت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور امام وقت بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا امام وقت یا مفتی اعظم نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں واضح موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ترمذی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، یہ سفینہ مولا رسول اللہ ہیں، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ کل ملا کر 30 سال مکمل ہوئے. تو شاگرد کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ کہتے ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، بلیاں کیا لے، کہ مولا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت ان میں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت روئے ارض کی شریر ترین بادشاہت ہے. سر اس کا ایک طریق ہمیں المصنف ابن ابی شیبہ میں ملا ہے اسی سند کے اوپر، اور انشاءاللہ اگلے 5B میں ہم ڈال رہے ہیں. یہی الفاظ ہیں. اس کے بعد سفینہ کہتے ہیں یہ شریر ترین بادشاہت ہے، اور ان بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. شریر ترین لفظ بول کے کہا کہ پہلا یہ ہے. ہم تو چلیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ حضرت سفینہ نے. اور جو سنن مسند ابی داؤد الطیالسی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو یہ معاویہ کون ہے؟ تو ان کا وہ بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں ہے. تو خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی مولا علی والے میں ہی شمار ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل خلافت راشدہ ہے. اسی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس میں الفاظ ہیں دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے. لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں. ہم 2 نمبری نہیں کرتے. کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئمہ شیعہ شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں. ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں. باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا ہے. تو سیدنا عثمان کا آپ ظرف دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں. ہائے ہائے ہائے، صابر ترین شخصیات میں سے ہے. جب اتنے لوگ آگے پمپ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ ایک اشارہ کرتے تو 300 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا. تو بخاری کے الفاظ ہیں 695 حدیث میں، سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اور قربان جاؤں، حضرت عثمان نے یہ امت کو ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. اس پہ چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری نے، بدعتی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، کہ خلیفہ راشد نے اس کا حکم دیا ہے کہ بدعتی ہو یا باغی ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کا حکم ہے.
تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار یہ جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں یہ کوئی قاتلین عثمان تو نہیں ہے جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو حضرت عثمان کے لیے جانیں چھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل سنت کے ہاں تو کم از کم کنسنسس ہے نا. تو کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ رمضان نشیات میں پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. میں نے اشارہ آپ کو کر دیا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہی مولویوں کے کلپ پہلے آئے ہوتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں, پھر وہ بریلویوں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب بعد میں پوچھیں گے اپنی پبلک کو کہانی کرائیں گے, ذرا حکمت سمجھا کریں آپ لوگ. میں بعد ہی لوٹا لی سی, تو پھر سیدھی طرح کہ آپ بھی تقیہ کرتے ہیں. پبلک کے سامنے آپ کا دین اور ہے, علیحدگی میں اور ہے. اور اگر آپ نے واقعی پڑھ لی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں جناب کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں, ہماری تو خواہش ہے. یہ بھائی بھائی نہیں بنیں گے تو یہ مسلح واپس کیسے لیں گے حرم میں اپنا؟ نہیں لے سکیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حنفی دیوبندی حنفی بریلوی میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا. جو شیخ احمد سنندی نے لکھا ہے نا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کروائیں گے. اور پھر تعویل کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد بھی امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. یہ علیحدہ بات ہے, صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. کیوں اس ٹائم تک کتاب سنت سی نا, یہ چیزیں سے بعد ہی چاہیے نا. تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کچھ کہنا تھا اس وقت. تو سیدنا عثمان کا صبر اپنی پیک کے اوپر تھا کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس نے امت میں مسئلہ حل کر دیا. امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں نے اس کلپ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے, اور رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کے پیچھے نماز, میں نے اور کئی مسئلے اس کی نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف بدعتی تھے نا, وہ مشرک تو نہیں تھے, نماز تو رفع الیدین سے ہی پڑھتے تھے نا. یہ کہانیاں پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ تو بدعیوں کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں, آپ کی تو ڈاکٹرائن ختم کر دی نا ہم نے. اور بدعتی کا لفظ پہلے نمبر پہ کس پہ بولا گیا ہے؟ خلفائے راشدین کے مخالفین پہ. اور وہی خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو, پھر تو سب کے پیچھے ہی ہو جاتی ہے. جو ڈائریکٹ افیکٹنگ ہیں خلفائے راشدین وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو, تو بعد میں اگر اس زمانے میں حضرت عثمان کو جو قتل کرنے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی, ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے. آج اگر کوئی حضرت عثمان کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. اس زمانے میں انہوں نے خود فتویٰ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں علمی اختلاف اپنی جگہ رہے گا, ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن نماز تو ہو جائے گی. تو یہ سیدنا عثمان کا ایک صبر تھا, اور ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی اس کی. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو. کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی, ٹھک ٹھک. آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر. پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو, لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے, اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ. اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں, اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں. پہلے حضرت ابوبکر آئے, پھر حضرت عمر آئے, اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا, ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں, قلعہ ارطاس میں بنے ہوئے ہیں. تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا, دیوار چھوٹی سی, اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی, نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا, حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا. جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی, تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنیں گی, اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی, وہ سامنے بنے گی. یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا, یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے. اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں, بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے. اور چند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہی ہے, یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے, ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی, وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی.
اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے وہ، سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ مجھے یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے، یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی الاسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی الاسلام کی آنکھوں کا نور، اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی الاسلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی الاسلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی الاسلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے۔ اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، تو میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی۔ تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے، تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز تھی۔ پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے، تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی۔ ان کا جی بالکل ایسے ہی تھا۔ پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان پہ کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار
نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں. سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا. 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا. تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ. پچاس کو ضرب دیں جی 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں، یعنی تقریباً 400 قریب. 350 زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے نا، 450 قریب سمجھ لیں. 450 تولہ سونا، اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے. 70 سے زیادہ. ہاں تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی. اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجئے گا. 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات کے اوپر. تو انہوں نے کہا تم مجھے نہ، اب یہ یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو. کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا ایسا کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر. حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام کے، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل. تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے. ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے. احد ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر ہے. بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں. 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان. جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں. حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی، اور مولا علی بھی، اور سیدنا عثمان بھی. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں. لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں. نہیں، وہ جس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو. ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورال پوری زندگی کو تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے ہیں. پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ، امام علی علیہ السلام. اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی، چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو حضرت عثمان کے بھی خلافت کے ہیں، حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا. حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ
اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نیت میں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی۔ 72 ایئرس کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے، ایک ایجنٹ تھے۔ حضرت عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے، داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے، بس اتنا ملتا ہے۔ باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابہ بھی شامل تھے، ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے تو اس کی ایسے ریونج ہو گیا تھا، اور وہ بدری صحابی تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں میں ریونج پایا جاتا تھا۔ دوسرا، لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے، صرف محاصرہ ہی کیا ہوا ہے، اور پھر وہ محاصرہ پھر ایکسٹریم پہ چلا گیا۔ شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس، ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو۔ وہ کرتے بھی تھے، بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ وہ ایک بھائی تھا ان کا، عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید بن عقبہ، اس نے شراب پی کے فجر کی 4 فرض پڑھا دیے۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے بخاری کے اندر، اور مسلم میں شراب کی حرمت والے چیپٹر میں، اور مسلم میں پورا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نماز تو نے ٹھیک نہیں پڑھائی ہے، تو اس نے کہا اگر کم پڑھا دی ہے تو میں اور پڑھا دینا، حالانکہ پہلے ہی انہیں 2 فالتو پڑھائی ہیں سب۔ پھر لوگوں کو شک پڑا تو جناب وہ تو دور تھا بڑا مبارک، ادھر کوئی سوچ سکتا ہے؟ نمازی جناب جو تھے وہ آگے آ کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کا منہ سونگھنا شروع کر دیا، ادھر کوئی گورنر کے قریب بھی کو لگ سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت گورنر کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ سرونٹ ہے عوام کا۔ یہ تو آج حکمرانی کا کانسیپٹ ہے نا، ادھر تو خلیفۃ المسلمین بھی اکاؤنٹیبل ہوتا تھا عوام کو، تو گورنر تو شاہی کوئی نہیں۔ تو جب وہ سونگا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی، لوگوں نے پتہ چل گیا جناب کہ یہ تو شراب پی ہے۔ انہوں نے جناب اسے پکڑ کے گورنر کو اتار کے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر لگا دیا اور کہا کہ واپس جا مدینہ۔ حضرت عثمان کو خط بھجوا دیا کہ یہ اپنا تحفہ واپس قبول کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا تھا۔ تو اور یہاں سے مینجمنٹ کمزور ہوگی کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے عوام ڈیسیژن کر رہی ہے کہ وہ خلیفہ سے پوچھے بغیر اس کا گورنر ہٹا رہی ہے، خود ہی عدالت لگا کے، اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر لگا رہی ہے۔ یعنی یہ اسلام کی تاریخ میں یہ سٹارٹ تھا حضرت عثمان کی خلافت کی کمزوری کا، جو ان کے دور خلافت میں آئی کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ خیر جب وہاں پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں لوگوں کی چیما گوئیاں سن رہا ہوں کہ یہ اب اپنے بھائی کو سزا نہیں دے گا، تو میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دربار لگایا گیا، حضرت علی چیف جسٹس تھے، حضرت علی کو حضرت عثمان نے کہا لگائیں اس کو کوڑے جتنے بنتے ہیں اس کے۔ تو حضرت علی نے حسن ابن علی سے کہا کہ بیٹا اٹھو اور 40 کوڑے لگاؤ اسے۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کیا کہ عثمان اس کا بینیفیشری ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کو گورنری کے عہدے پہ لگایا ہوا ہے۔ باقی ظاہر ہے ان سے کوئی کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے ایک رشتہ داری تو وہ نبھا رہے تھے۔ تو اب کڑوی بھی یہی چکھے، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا۔ بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائیاں تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے سے تھیں، ان کا آپس کا جیلسی فیکٹر، تو اس کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی نے اس کا کوئی برا نہیں مانا، حضرت حسن وہاں سے چلے گئے، باپ کی بات نہیں مانی، آپ اندازہ کریں۔ اور یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں کتنا ان گورنروں کے بارے میں نفرت پائی جاتی تھی۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، پھر حضرت علی نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جو بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، بیٹا اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ حضرت جعفر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی، اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی حضرت علی کے زیر کفالت تھے۔ یہ 2 بیٹے تھے بڑے لاڈلے، محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر، جو والدہ کی طرف سے تھے۔ اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی حضرت علی نے، وہ داماد بھی بنے بعد میں۔ تو کہا عبداللہ اٹھ اور لگا کوڑے۔ جب 40 ہوئے تو انہوں نے کہا بس
40 ٹھیک ہیں, رسول اللہ 40 لگواتے تھے, حضرت ابو بکر بھی 40, حضرت عمر نے 80 کر دیے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے. ظاہر ہے جب آپ کی وظیفے لگ جائیں, دنیا کے مال کی ریل پیل ہو جائے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں شراب پینا زیادہ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو حضرت ابو بکر کے دور کے. کوئی مال آ گیا تھا, کام کرنے کو کوئی نہیں, تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا نا. تو حضرت عمر نے اس کی سزا تعزیراً حضرت علی کے مشورے سے بڑھا کے 80 کوڑے کر دی. وہ قرآن سے ڈیڈکٹ کی تھی کہ جو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے, سورہ نور میں. تو حضرت علی نے کہا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ پھر ہر بندے پہ تہمت ہی لگاتا ہے, اسے پتہ تو ہوتا ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. تو 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی. یہاں پہ بھی حضرت علی نے 80 کوڑے لگوا سکتے تھے حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, لیکن کہا بس 40 بہت ہے, ٹھیک ہے, معافی کر دی. بالوں نے کہا نہیں 40 ہی ٹھیک ہے, مجھے دونوں پسند ہیں. اس سے آپ کو ذرا تھوڑا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس زمانے کے اندر جو معاملات چل رہے تھے. تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا, جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے. تو اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے, اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے. ہاں, لیکن یہ جتنے ناصبی ہیں یا ناصبی نواز ہیں یا متاثرین ناصبیت ہیں, وہ کہتے ہیں پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور آخری فتنہ واقعہ کربلا ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی. وہ مولانا صاحب کہتے ہیں پیچھے ٹرو, پیچھے, تو پیچھو ٹرنا پڑے گا. تو وہ پیچھے آپ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے, اس میں اور بھی کافی ساری احادیث ہیں. اب میں اس پہ بولوں فی البدی تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا, چونکہ وہ سوال آپ نے پہلا ایسا رکھا ہے. آج چونکہ اسپیشل کوئی کوشچن بھی نہیں تھا تو میں نے کہا اسے اسپیشل بناؤں اور اس پہ میں تھوڑا بولوں کہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو. اور یہ حضرت عثمان کی جو شفقت والا ایلیمنٹ ہے نا, یہ صحابہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کے اندر یہ موجود ہے. جو آپ نے لکھ کے بھیجا نا کہ وہ مروان کو واپس بلا لیا, بالکل یہ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے. مروان کا والد جو تھا حکم, یہ رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی کہ واپس آ جائے, تو حضرت ابوبکر نے کہا جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے وہ میں نہیں کھول سکتا. تو حضرت عمر نے بھی نہیں واپس آنے دیا. حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ واپس لے آئے. بس وہ اس پہ ہی میں جملہ بولتا ہوں کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا, جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی, اسے داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا, کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو, کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے, نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں, میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا, این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے, پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا, پھر میں حضرت عمر کی طرح سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں, نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے, وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا, کرسٹل کلیئر, پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا
شروع میں رکھتا ہوں، بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ، سیدھی سی بات ہے، پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی، آپ کو پتہ ہے، محمد نبی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد نبی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے ہی یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد نبی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے، انہیں کہا کام پہ ہے ساڑھے نال، منو نہ منو، اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا، پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا، وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا، حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کر دیں. اب یہ تو بنتا ہی نہیں تھا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے آیا، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کرتے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. کاتب وحی تھا. کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتہ نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے. تو حضور کو اتنا غصہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مر گیا، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو دفناتے تھے، زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی، پہرا دیا، پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا، اور اس نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. 2 کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا. ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی، اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا، عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء. ان کے اندر مکاری، چلاکی، ہوشیاری، عقل مندی ہوتی ہے، لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے. بس وہی پھر آپ دیکھ لیں، اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے، اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا. لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی
آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا نا یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا, تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے, یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں, ظاہر نبی الاسلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے. تو اسی لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں, اور ہم نے وہ مقدمہ احادیث سے ثابت کیا. یہ سب کچھ احادیث کے اندر لکھا ہے. ابھی نئی خلافت و ملوکیت پرنٹ ہو کے آئی ہے, اس میں تخریج بھی ہوئی ہے. جہاں احادیث کے حوالے تھے وہ بھی انہوں نے لگائے ہیں, جہاں اہل سنت کی جو بڑی بڑی صحابہ پہ کتابیں ہیں نا, الاستیاب ابن عبد البر کی, ابن اثیر کی اسود الغابہ اس کی شرح, ابن حجر کی الاصابہ, وہ سارے ریفرنسز لگائے ہیں. تاریخ طبری کے, ابن کثیر کے, بخاری مسلم, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی, وہ پوری نئی پرنٹ ہو کے آ گئی ہے, بڑی اچھی. تو بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے سٹیپ وائز ان سارے ایشوز کو اس میں نقل کیا کہ کس طریقے سے یہ ڈاؤن فال چلتا گیا, اور اس کا ذکر اگلی الہامی کتابوں میں موجود تھا. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر بقیہ سوالات لیتے ہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو, اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ, تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہیں آپ, لوہے کی طرح. وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب تک یہ دروازہ ہے نا فتنے نہیں شروع ہوں گے. تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ, تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں, اپنی مینیجریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا. ٹالرنس تو زیرو تھی نا جناب, بالکل. تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے. تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے, کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی. حضرت عمر کی زبان سے فی البدی یہ الفاظ نکل گئے, خدا عثمان پر رحم کرے. ہمارے عثمان بھائی بھی جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو میں کہتا ہوں خدا عثمان پہ رحم کرے. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کا علم غیب تھا. وہ علم غیب نہیں تھا, ان کے دماغ میں ایک پلان تھا کہ میں 6 بندوں کو کمیٹی کی شکل میں رکھوں گا. ان میں حضرت عثمان بھی تھے, ظاہر ہے بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. بخاری میں تو نام ہے علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. وہ عشرۃ مبشرۃ میں سے یہ 6 بندے بچے ہوئے تھے. ایک 7ویں بھی تھے سعید ابن زید, چونکہ وہ بہنوئی تھے اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کو تو میں نکالوں گا. ورنہ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ ان سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے. یہ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی, ان میں سے وہ 6 اس وقت زندہ تھے, 7ویں زندہ تھے لیکن وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا تھا, ایک مرغے نے انہیں خواب میں ٹھونگ ماری ہے آخری حج کے موقع پہ. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو پھر انہوں نے خطبہ دیا, انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک مار دیا جاؤں نا تو تم نے 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں چننا. مسلم میں وہ 6 بندوں کے نام نہیں تھے, بخاری میں وہ 6 آ گئے. یعنی وہ شروع سے حضرت عمر کے دماغ میں پلان تھا. بخاری میں تو ہے کہ زخم لگا اور جب ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں بچیں گے تب 6 بندوں کے نام لیے. لیکن مسلم میں تو آپ بالکل ٹھیک تھے, حج کے موقع پہ بھی آپ نے جب خواب دیکھا تو اس وقت بھی کہا کہ 6 بندے, اور صحابہ کو پتا تھا وہ کن 6 بندوں کا کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر کے پلان میں تھے 6 بندے. تو اس پورے پلان میں دیکھیں, اگر ایک پادری آ کے کہتا ہے
تو انہیں پتا تھا ان 6 میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے، اور پیچھے ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے عبداللہ بن سعد ابی سرا کو بھی لا کے معافی دلوائی حضور سے، اور دوسرا مروان بن حکم اور اس کے والد کے لیے بھی سفارشیں کرتے رہے پوری زندگی، حضور سے بھی، حضرت ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، پوری نہیں ہوئی لیکن کرتے تو رہے نا، اس کی وجہ سے وہ ٹریک ریکارڈ تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ کوئی علم غیب نہیں تھا، اسیسمنٹ تھی۔ پھر کہا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، تو ان کا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا نا وہ تو لوہے کا میل ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا بدبودار، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ان کا حضرت خلیفہ بڑا نیک ہوگا لیکن مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر آ چکی ہوں گی، اس کا پورا دور خلافت جنگوں میں گزرے گا۔ اور وہ دیکھ لیں حضرت علی کا دور خلافت، جنگ جمل، صفین، نیروان، یہ اگلی کتابوں میں بھی چیزیں موجود تھیں، اور بھی کافی ساری چیزیں، لیکن وہ پھر سینسر میں کر دیتا ہوں۔ بس اتنی بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اوورال ایک سینیریو کلیئر ہو جائے۔ لیکن ہم نہ رافضیوں کی طرح نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ایسا تان کریں جو اوورال ان کے کریکٹر کو ملائن کرے۔ انسانی کمزوری ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوتی ہے، لیکن وہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا۔ اور نہ ہم ناسویوں کی طرح کہ ہم حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو چھپائیں۔ حضرت عثمان یا عمر بن عبدالعزیز یہ بنو امیہ میں ویسے ہی ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ، اس اعتبار سے کہ اس خاندان میں ہوتے ہوئے بھی یہ بڑے اولو العزم لوگ ہیں جن کی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔